السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، میں ہوں عبدالاحد بٹ اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عبدالاحد بٹ ناولز پہ۔ اچھا، پہلے ہم قسط پڑھ لیتے ہیں، پھر ہی تھوڑی بہت بات کر لیں گے۔ ویسے تو آج بہت ٹھنڈ ہے، پر ہی تک نہیں جائے گی قسط صحیح طریقے سے، اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ چلیں پھر بھی شروع کرتے ہیں۔ ستمش قسط نمبر 8، تحریر عبدالاحد بٹ۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن، آل رائٹ ریزرو ٹو عبدالاحد بٹ رائٹس۔ وہ گھر پہنچا تھا، وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، اس کا جسم اس وقت تپ رہا تھا۔ جب ہی باہر لان میں آ گیا تھا اور ٹھنڈی ہوا کی آغوش میں لان میں ہی چکر کاٹنے لگا۔ اس نے یہ خود سے ہی طے کر لیا تھا کہ قصوروار عائشہ ہے، وہی دھوکے باز ہے جس کی وجہ سے ارمان نے اسے شادی نہیں کی تھی، بلکہ اس کی جگہ اسے شادی کرنی پڑی تھی۔ جبکہ وہ آدھی رات تک یوں ہی چکر لگاتا رہا تھا، جبکہ کچھ ہی گھنٹوں بعد صبح ہو گئی تھی اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ جبکہ وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے کمرے میں گیا تھا، کمرے میں پہنچا تو سامنے ہی نظر عائشہ پر گئی، جو کل رات کھڑکی میں ہی سو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اسے بہت خوبصورت لگی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے سلمیٰ کی ساری باتیں یاد آ گئی تھی۔ بیٹا جی، ایک تو بہت بولے ہیں آپ کو نہیں پتا آج صبح ہی سلمان نے عائشہ کو ایک لڑکے کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا، اور تو یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینج لی تھی اور کپڑے لیتے ہوئے واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد کپڑے پہن کر واش روم سے نکلا تو جب نکل کر دیکھا تو وہ اسی پوزیشن میں ہی پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک سرسری سی نظر عائشہ پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ دروازہ اس نے بہت زور سے بند کیا تھا، جس کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ عائشہ کی بھی اچانک آنکھ کھلی تھی، وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، اس کی کمر میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے اٹھی اور سامنے پڑے ہوئے بیگ کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آئی تو اس وقت ارباز کمرے میں موجود تھا۔ ارباز نے جو ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو ایک پل کے لیے اس میں ہی کھوس آ گیا۔ معصومیت سے بری تھی وہ، حسن سے پامال تھی وہ، بلیک کلر کے ڈریس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی معصوم تھی یا یہ ایک ناٹک تھا؟ اس کے ذہن میں اس سوال نے کھلبلی مچائی۔ وہ چپ چاپ شیشے کی طرف بڑھی تھی اور اپنے بکھرے بالوں کو سنوارنے لگی۔ جب ہی وہ جو بیڈ پر بیٹھا تھا وہ کھڑا ہوا۔ تیار ہو کر نیچے آ جانا، ناشتے پر مما ویٹ کر رہی ہوں گی، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کے باہر کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ عائشہ نے سر ہاں میں ہلایا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مرا تھا۔ اور ہاں سنو، میک اپ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، مجھے میک اپ سے سخت نفرت ہے۔ ارباز کا لہجہ وارننگ دینے والا تھا۔ جی نظریں جھکائے ہوئے اس کے گلے سے یہ الفاظ بھی بڑی ہی مشکل سے نکلے تھے، جبکہ وہ کمرے سے نکل گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ عائشہ نے مڑ کر دیکھا تو شائستہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم پپو۔ انہیں آتا ہوا دیکھ کر عائشہ نے ان سے سوال کیا تھا، جبکہ شائستہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ شائستہ نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہوں، اور آپ؟ شائستہ سے الگ ہوتے ہوئے عائشہ نے اس سے سوال کیا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ایک کام کرو، تیار ہو جاؤ، پھر نیچے مل کر بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ اور شائستہ نے مسکرا کر کہا تھا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، چلیں۔ عائشہ نے کہا تو شائستہ بیگم کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں سے تیار ہے، نہ ہی اس نے کوئی میک اپ کیا ہے اور نہ ہی کوئی زیور وغیرہ پہنا ہے۔ بیٹا کہاں تیار ہو، چلو شاباش، تھوڑا سا میک اپ تو کرو، شائستہ نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جب بھی عائشہ کو ارباز کی بات یاد آئی تھی۔ اور ہاں سنو، میک اپ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، مجھے میک اپ سے سخت نفرت ہے۔ نہیں پپو، ارباز نے میک اپ کرنے سے منع کیا ہے، عائشہ نے کہا تو شائستہ ہلکا سا مسکرا گئی۔ کیوں منع کیا ہے؟ نئی نویلی دلہن کرے گی نا میک اپ، تم کرو، اس کی تو ایسی کی تیسی، شائستہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا، جبکہ عائشہ نے پھر ایک مرتبہ سے منع کیا تھا، لیکن شائستہ بیگم کے کہنے پر وہ میک اپ کرنے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ لمحات بعد وہ ہلکا سا میک اپ کر رہی تھی، جبکہ شائستہ کسی کام کی وجہ سے کمرے سے باہر گئی تھی۔ ارباز کسی کام کی وجہ سے کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن سامنے عائشہ کو میک اپ کرتا پایا تو اسے دیکھ کر
اس کا میٹر شارٹ ہو گیا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ میک اپ کر رہی تھی۔ تم نے یہ میک اپ کیوں کیا ہے؟ وہ جو شیشے کے سامنے بیٹھی ہوئی اپنے ہی کام میں مگن تھی، اس کی آواز کی دھار سے اپنے ہاتھ سے لپسٹک گری تھی، جبکہ وہ مکمل طور پر سہم گئی تھی۔ اس سے بولا تک نہ جا رہا تھا۔ میں نے کچھ بکواس کی، جواب دو۔ وہ شدید غصے سے چلایا تھا، جس پر وہ سہم گئی تھی۔ وہ پپھو نے کہا ہے تھا۔ یہ سنتے ہی ارباز نے عائشہ کے بال زور سے کھینچے تھے، جس پر وہ بلبلا اٹھی تھی۔ اور جو میں نے بکواس کی تھی اس کا کیا؟ جب میں نے کہا تھا کہ میک اپ نہیں کرو گی تم تو نہیں کرو گی تم، تو تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میک اپ کرنے لگی؟ عائشہ کے بالوں کو اس نے زور سے کھینچا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ یہ رونا مت میرے سامنے، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہ ہوگا۔ وہ ایک بار پھر سے اس پر چلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی ارباز نے اسے شیشے کی طرف دھکیلا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زوروں کے تار سے گر رہے تھے۔ جاؤ یہاں سے، اور صرف 5 منٹ ہیں، یہ حلیہ درست کرو اور میک اپ کی ایک بھی شکن نظر نہ آئے مجھے، سمجھی؟ صرف 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پورا دن گزرنے کو تھا، لیکن عائشہ یونی نہیں آئی تھی۔ علی صبح سے اس کی راہ تک رہا تھا۔ کل جو واقعہ ہوا تھا، علی اس کی وجہ سے بہت شرمندہ تھا، لیکن وہ نہ آئی تھی۔ آج علی نے ایک بھی لیکچر نہ لیا تھا۔ عائشہ نہ آئی تھی۔ اسی وقت اسے وہاں سے گزرتی ہوئی سحر پر نظر گئی۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ سحر! اسے آواز دے کر علی نے اسے روکا تھا، جبکہ وہ رکتی ہوئی اس کی طرف مڑ گئی تھی۔ بولو کیا بات ہے علی؟ اس کی طرف مڑ کر سحر نے اس سے سوال کیا تھا۔ سحر، عائشہ کیوں نہیں آئی آج؟ علی نے اس سے سوال کیا تھا، جبکہ سحر کی اگلی بات اس کے لیے زندگی ختم ہونے کے برابر تھی۔ علی، عائشہ کا نکاح ہو گیا ہے، تم اسے بھول جاؤ پلیز۔ سحر نے یہ کہا تو علی کو تو جیسے اپنے کانوں سے ہی سنی ہوئی بات پر یقین نہ آیا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل رکنے سا لگا تھا، دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ جاری ہے۔ ویسے تو قسط مجھے معلوم ہے کہ تھوڑی چھوٹی تھی، آئی تھنک 2000 الفاظ کی تھی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ زیادہ لکھوں۔ خیر، اپنے ریویو ضرور دیجیے گا، اور مجھے امید ہے کہ رسپانس اچھا ہوگا۔ ویسے میری سٹارٹنگ ہے تو اچھا، اور یہ والی ایپیسوڈ کل فیس بک پہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ پچھلی ایپیسوڈ میں نے بتا دیا تھا کہ جو ہے آپ کو 8ویں آج ہی ملے گی، لیکن 9ویں قسط کل ملے گی، اور کل یوٹیوب پر 10ویں قسط پوسٹ ہو جائے گی۔ خدا حافظ۔